علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے اچھا خاصا وقت لگایا ہے سورہ احزاب پر، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے اسی دوران جنگ احزاب بھی سیرت میں پڑھی، اور دونوں کو پھر ہم نے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی کہ جنگ احزاب پر تبصرہ سورہ احزاب جو 33 نمبر پر قرآن میں ہے اس میں موجود ہے، لہٰذا آج ہم نے اس کا خلاصہ سمجھنا ہے۔ اور قرآن کی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ہر صورت اور ہر آیت انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے اور حق ادا کرتی ہے۔ کوئی صورت ہو، کوئی آیت ہو، آپ پڑھیں، آپ یقین مانیں، اگر آپ نے غور و فکر کیا تو آپ کا ایمان بڑھے گا، اور قرآن کی حقانیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے۔ اگر کاش ہم اپنی ساری صلاحیتیں، ذہانتیں، عقل، فکر، سوچ اس کے مطابق کر لیں تو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اب آئیے ذرا آپ قرآن کھول لیجئے سامنے، اور میں پڑھتا جاتا ہوں، سمجھاتا جاتا ہوں، خلاصہ بیان کرتا جاتا ہوں، اور آپ جو بھی سوال ہوں آپ ضرور کریں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 تا 3۔ اچھا، اگر ایک میں آپ دیکھیں نا تو جو اس کے بڑے اہم الفاظ ہیں وہ ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہ کافروں اور منافقوں کی بات ہرگز نہ مانیں۔ تو پھر کس کی بات مانیں؟ اگر ان کی بات نہ مانے تو اپنی اللہ کی بات مانے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی بات کیوں مانیں؟ جواب دینا ہے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ کیونکہ اللہ کی بات سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ، ہاں یہ ہے جواب کہ اللہ حق ہے، وہ حق بات، عقل کل وہ، عالم کل وہ، عالم غیب وہ، اختیارات کا مالک وہ۔ جب اختیارات کا مالک کا مطلب ہے کہ جو بندہ غلط کرے گا اس کو سزا دینے کا اختیار اس کے پاس، جنت میں بھیجنے کا نیک آدمیوں کو اس اختیار اس کے پاس۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا مت مانو، کہنا میرا مانو، اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو جو برحق ہے۔ یہ دلائل جو ہیں یہ مجھے اپنے ایمان کے لیے ضروری ہیں کہ میں اللہ کا کہنا کیوں مانوں، اس لیے کہ حق صرف اللہ تعالیٰ ہے، حق صرف وہی ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ۔ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، اب یہ تو پہلی آیت میں کتنے زبردست الفاظ ہیں۔ اگر آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا مانیں گے تو آج امت مسلمہ کے حکمران کیونکہ انہی کے در پر سجدہ ریز ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ان کے کہنا ماننے پر کافروں اور منافقوں کا آج مسلمان امت کا حشر کیا ہے، حال کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اتباع بڑے شوق اور ذوق اور خوشی سے پیروی کیجئے۔ یہ ہے اتباع کس کی؟ وحی کی، کیونکہ علم میں وحی ہی برحق ہے۔ وہ رب کتنا کریم ہے کہ اس نے آسمانوں سے اپنے نبی پر وہ وحی بھیجی جو دنیا کے زندگی کے وہ اصول ہمیں بتاتی ہے جو ایبسولیٹ ٹروتھ ہیں، برحق ہے۔ لہذا آیت نمبر 2 میں کہا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اتباع کرو اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، مِن ربک۔ یہ ربک کا لفظ کیوں آیا ہے؟ جلدی بتائیں۔
بھائی اللہ کے نام ہے نا، کوئی اور بھی آ سکتا تھا، اللہ نے یہ کیوں نام؟ من ربک، تیرے رب کی طرف سے یہ وحی آئی ہے، جلدی بتائیں۔ جس نے پیدا کیا، رازق، مالک، تدبیر کرنے والا، سب وہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ جس طرح آپ میڈیکل کی باتیں ڈھنگ سے کرتی ہیں نا، آپ اس طرح کریں۔ رب کا لفظ کیوں آیا ہے اس کے ساتھ، وحی کے ساتھ؟ اب بڑے غور سے سنیے۔ ام عبداللہ کہاں ہیں؟ آپ ہیں لائن پہ؟ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں۔ رب وہ ہے جو ہمیں پالتا پوستا ہے، ساری جسمانی ضرورتیں رب پوری کرتا ہے، ہر چیز جو انسان کو چاہیے۔ تو اسی رب نے اپنی ربوبیت کے طور پر انسانوں کے روح کی غذا جو ہے علم وحی رکھی ہے۔ تو روح جو ہے اس کی غذا بھی اس رب نے، جس نے ہماری ساری جسمانی ضرورتیں پوری کی ہیں، وہی ہماری روحانی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اور وہ قرآن اور وحی کے ذریعے۔ اس لیے یہاں رب کا لفظ آیا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جلدی بولیں۔ الحمدللہ۔ اچھا، اور آخر میں کہا آیت نمبر 3 میں وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پر توکل کیوں کرو؟ اللہ کہہ رہے ہیں بس میرے اوپر بھروسہ کرو، میرے اوپر توکل کرو۔ کیوں؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آپ ذرا دیکھیں، اگر آج دوسروں کے سامنے پڑھیں گے نا، آپ ذرا پہلے مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر توکل کرو؟ اسی کے پاس ساری طاقتیں ہیں، سب کچھ وہ یہ کر سکتا ہے، مالک وہ یہ تو نہیں کر خالق بات ہے سکتا۔ سب۔ کہیں، توکل اس ہستی پہ کیا جاتا ہے جس کے پاس ہر طاقت، ہر قدرت اور ہر اصلاح کا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ برائیوں سے وہ بچاتا ہے، مصیبتوں سے وہ بچاتا ہے، اس لیے توکل اس پر کرو۔ اب آیت پڑھیں آپ۔ کہ اچھا، کسی کا مائک کھلا ہوا اور کتنی باتیں ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بہن کو۔ شاید خدا کے لیے بند کریں مائک۔ کیوں؟ آپ جو مائک کھلے ہیں بند کرو۔ اب یہاں ایک بڑی پیاری بات اللہ نے کہی ہے، جو مومن میری اور آپ کے لیے سب سے بڑی تسلی کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں آخر میں آیت 3 میں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ جو کام بناتا ہے، جو بگڑی کو سیدھا کرتا ہے، جو برائی کو نیکی سے بدل دیتا ہے، جب ہم اس پر ایمان لا کر اس پر توکل کرتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سنور جاتی ہے۔ یہ تھی آیت 1 تا 3۔ کوئی سوال ہو؟ اگر آیت 4 میں آئیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 4 کا ذرا جلدی سے مجھے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں، کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ اللہ نے کسی کے سینے میں ایک ہی دل رکھا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ سر، کوئی بندہ ایک وقت میں مومن اور کافر نہیں ہو سکتا، یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ پھر دوسرے وہ دو واقعات ہیں کہ ماں اور بیوی، الگ الگ حیثیت ہے ان دونوں کی۔ بہت عمدہ، اور یہ ہوئی نا بات، یہ ہوئی نا بات جی سر، کہ اللہ اور وہ تعالیٰ نے پچھلی بات ایک دل رکھا ہے۔ اب وہ دل یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا، یا جھوٹا ہوگا یا سچا ہوگا، دونوں میں سے ایک، دونوں یک وقت نہیں ہو سکتا۔ اور آگے جو آ رہی ہے بات کہ یہ جو تم نے منہ بولے بیٹوں کو سگے بیٹے کے حقوق دے رکھے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بڑا تضاد ہے، دل کے ایک دل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ دو دل تو اللہ نے بنائے ہی نہیں ہے۔ سگے بیٹے سے جو محبت ہے وہ کبھی بھی منہ بولے بیٹے سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو محبت سگے بیٹے کے بارے میں رکھی ہے وہ، اور پھر آپ اس کو وہ بھی حق دے دیتے ہیں کہ وہ جناب آپ کی سگی بیٹیوں کا وہ اس طرح بن جاتا ہے کہ وہ غیر آدمی ہوتا ہے،
اور آپ اس کو وہ سارے حقوق دیتے ہیں جو ریئل بیٹے کو دیتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. اللہ نے جو دل بنایا ہے ایک، اس کے لیے ایک ہی فیصلہ اور ایک ہی وقت میں اس پر یا تو سچا ہے یا جھوٹا ہے. اگر دونوں ہیں تو منافق ہے. لہذا تو تم اپنے جو بیٹے ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، ان کو تم مائیں نہیں کہہ سکتے، نہ وہ مائیں بن جاتی ہیں کہنے سے. ماں کو ماں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے جذبات الگ رکھے ہیں دل میں، اور اسی دل میں بیوی کو بیوی بنا کر اس کے حقوق جو ہیں وہ بھی واضح بتا دیے. لہذا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دو بڑی خراب رسمیں جو اس زمانے میں تھی، کہ ایک یہ جس میں اپنے منہ بولے بیٹے کو وہی حق دے دیتے تھے، اس کو ختم کر دیا. اس کو کیسے ختم کیا اللہ نے بھلا؟ جلدی بتائیں. یہ جو سر حضرت زینب سے شادی کرنے کے اس پہ ہاں، آپ نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. اللہ رب العالمین نے کمال دیکھیے، اس نے کہا کہ اس رسم کا خاتمہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ زید نے طلاق دے دی تھی حضرت زینب کو جو آپ کی پھپھی زاد بہن تھی. اللہ نے کہا آپ اس سے شادی کریں تاکہ یہ رہتی دنیا تک ثابت ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کی بیوی سے جب وہ طلاق دے دے تو شادی کر سکتا ہے باپ، منہ بولا باپ. کتنی بڑی قرآن کی حکمت دیکھیں، کتنا بڑا طوفان اٹھا کہ منافقوں نے اور یہودیوں نے بڑا طوفان اٹھایا کہ دیکھیں جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا. یہ لگتا یہ ہے کہ یہ بڑے 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 انہوں نے شوشے چھوڑے، لیکن میرے رب نے کس حکمت سے اس بات کو پوری طرح کھول کے مثال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا کہ منہ بولے بیٹا جو ہے وہ اس کا وہ حق نہیں ہے جو جاہلیت نے دیے. کوئی سوال اس پر؟ پھر رب نے کہا کہ ادعوا لآبائہم، ان کو ان کے باپوں سے پکارو. وہ اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے ہم سب سے زیادہ انصاف پر مبنی ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے والدین کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے رفیق ہیں، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. اور پھر اللہ نے فرما دیا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وہ جو تم کر چکے ہو اللہ نے وہ معاف کر دیا. اب آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا، اور جس کو اللہ نے حکم دیے ہیں، احکام دیے ہیں، ان پر عمل کرنا. کتنی بڑی بات ہے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی سے اس بری رسم کا اللہ نے کس طرح خاتمہ کیا. اچھا، آیت نمبر 5 پہ کوئی سوال ہو؟ 5 تک. آیت 6 میں کتنی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتا دیا. اچھا، یہ جو اللہ نے بتایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی ذات پر بھی وہ ترجیح دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ذات جتنی پیاری ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو اللہ کے نبی کو ہم اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہوں. بھلا کیوں؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اس کی وجہ بتائیں. جی وہ روایت ہے نا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہاری ہر دیکھیں چیز سے یہ پیارا آپ نہیں کرتا. ایک مجھے بات بتائیں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سننے والوں کو آپ نے وجہ بتانی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ، دیکھیں وہ ہے دلیل ہے ایک، لیکن آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سر اس اس کا کی جواب. سر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کی اپنی خواہشات، اس کی جو مرضی ہوگی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے کام کے تابع کرے گا، اور یہ اسی صورت میں ہے جب کہ
وہ اپنی ذات سے زیادہ کسی ہستی سے پیار کرتا ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، ارم کمال کر دیا آپ نے. جب تک میں اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا جب تک میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلوں گا. اب میرا محبوب میرا نبی ہے، لہذا اسی کی بات میں نے سر فہرست رکھنی ہے. اور یہی مطلوب ہے ایمان میں، کہ آپ اتنی محبت کریں کہ آپ انہی کی بات کو حرف آخر سمجھیں. کیوں؟ ان کی بات اللہ کی بات ہے، وہ وہی ہے، وہ جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی بات کہتے ہیں. ایکسیلنٹ. یہ ہے دلیل، تاکہ سننے والا سمجھے کہ اس کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ تم اتنی محبت کرو کہ اپنی خواہشات، اپنی ساری باتیں تابع کر دو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے طریقے پر چلو. ایکسیلنٹ. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یہ جو رشتہ داریاں ہیں یہ بعض پر قابل ترجیح ہیں. دیکھیں نا، باپ سب سے قریب ہے، پھر بھائی ہے، بہنیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ نے کیوں کہا؟ اور آگے پھر کہا نہیں، پہلے من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، کہ یہ چیز جو ہے، یہ کہ رشتہ داروں میں سب سے زیادہ آپ کا جو وراثت کا سلسلہ چلے گا، لیکن رہا معاملہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بھائی چارہ کروا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر مہاجرین اور انصار میں، تو فرمایا کہ وہ جو ہے وہ اس وراثت کے احکام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، اگر تم اپنے بھائیوں پر، جو مہاجرین اور انصار جو بھائی بنی ہیں، ان پر کوئی ایکسٹرا مہربانی کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی تفصیل سے بتائیے. سر وراثت میں جو 1/3 جو مطلب وصیت کا ہے، اس میں سے آپ اپنے ان منہ بولے بھائیوں کو جو موخات کا سلسلہ قائم کیا گیا تھا ان کو دے سکتے ہو، باقی وارثوں کا کسی صورت میں بھی نہیں مارا جا سکتا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. کہ رہا معاملہ وراثت کی تقسیم کا، وہ عین اسی طرح ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 11 سے تا 14 کیا ہے. وہ احکامات فالو کرنے ہوں گے آپ نے. رہا ان کا معاملہ، بالکل ارم آپ نے ٹھیک کہا کہ 1/3 کی آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے، اس میں سے آپ ان کو کمپنسیٹ کریں اگر کرنا چاہتے ہو. ایکسیلنٹ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں سب لکھا ہوا ہے. کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ بلتی بتائیں. سر سورہ نساء کی ابھی جو آپ نے آیتیں بتائی ہیں، ہاں، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. جو سورہ نساء کی 11 تا 14 میں جو لکھا گیا ہے، حکم دیا گیا، اس کے مطابق. کتنی پیاری باتیں ہیں قرآن کی، کتنی فیصلہ کن باتیں ہیں اللہ کی. اچھا، کوئی آج 6 تک فٹافٹ بتائیں. اچھا، یہ جو میثاق انبیاء ہے، یہ کیا چیز ہے؟ میثاق انبیاء کیا چیز ہے؟ جلدی بتائیں. دیکھیں نا، آج 6 میں، آج 8 میں، ہاں، میثاق لیسأل الصادقین عن صدقہم وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. جلدی بتائیں. سر کوئی اور بتا رہے ہیں یا میں بتاؤں؟ ذرا آپ بتائیں جی، کوئی اور بتائیں. ایک بندہ کیوں سارے سوالوں کے جواب دے؟ جلدی بتائیں، پوری کلاس بیٹھی ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میثاق انبیاء ہے کیا، جو اللہ نے ہر نبی سے لیا، اس کا پہلے مجھے بتائیں. ہاں ارم، آپ بتائیں. کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے. سر اللہ تعالیٰ نے جو پیغامات وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کو پہنچائے ہیں، وہ ان پہ سب سے پہلے تو خود عمل کریں گے، اور پھر وہ اس کا آگے پہنچانے کا حق ادا کریں گے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. پہلا کام جو میثاق انبیاء ہے، کہ کیا عہد ہے انبیاء کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا
کہ وہ میثاق جو ہے وہ اللہ یہاں بتا رہے ہیں آیت 7 میں، نوح سے لیا، ابراہیم سے، موسیٰ اور عیسیٰ سے لیا، اور وہ بڑا زبردست میثاق تھا۔ وہ میثاق یہ تھا کہ وہ انبیاء جو اللہ حکم دے گا بذریعہ وہی پہلے ان کو پہنچے گا، انہوں نے اس پر یقین کرنا ہے، اس کی شہادت، یہ قولی شہادت دینی ہے کہ یہ برحق ہے جو میرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ نمبر 2، اس کی عملی شہادت دینی ہے کہ اس کو بالکل عمل کر کے من ان وہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے وہ میں آپ سے اس کا میں عمل کر کے دکھا رہا ہوں، اور بالکل اسی طرح جس طرح میرا رب چاہتا ہے۔ یہ تھا میثاق، اور یہ ہے اس کا۔ اور اگر میں جلدی سے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس کے اس میثاق کو، وَاسْقَاكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یہ میثاق ہے سمعنا وَأَطَعْنَا، انبیاء کا بھی اور اس کے ماننے والوں کا بھی۔ اور اگر اس کا حق ادا کیا تو فرشتوں سے بڑھ کے مقام ہوگا، کیونکہ اللہ نے کرنے کا اختیار دے دیا کہ چاہو تو کرو، نہیں چاہو تو نہیں کرو، کرو گے تو یہ انعامات ہیں، نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے آپ دیکھ لیں کہ آیت لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، کہ ان سے تو اللہ سوال کرے گا کہ انہوں نے کہاں تک صداقت کے ساتھ اس پر عمل کیا، اگر کیا تو جنت، وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بڑا دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل نہ کرے۔ اب یہاں اس میں میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میثاق ہماری ذمہ داری ہے، وہ دنیا اور آخرت میں اس میثاق کو اگر ہم نے پورا کیا تو ہمارے لیے اللہ کے انعامات ہیں، ورنہ اگر ہم نے جس طرح آج امت ان چیزوں میں غفلت برت رہی ہے، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کوئی سوال آیت 8، 7 اور 8 پر؟ اب تبصرہ شروع ہوتا ہے، کمال کا تبصرہ ہے۔ ایک تبصرہ آپ سن رہے ہیں جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ پہ ہوا کہ رب العالمین نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہم لوگ جو صرف نام کے مسلمان ہیں ان کو وہ اعزاز بخشا کہ یورپ، امریکہ، یہودی اور سارے عیسائی حیران پریشان ہیں کہ اپنے سے بڑی طاقت جس کے پیچھے یہ سارے یہود اور نصارہ کھڑے تھے، اس کو اللہ نے کس طرح رسوا کیا، اور ہماری عزت کو اللہ نے کس طرح بچایا، اور کس طرح ہمیں فتح جیسی اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ جتنا ہم شکر کریں کم ہے۔ تو سر یہ سوال مطلب حالات حاضرہ سے متعلق ہے، چونکہ ابھی ہماری اس وقت کی جو مارکہ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ابھی جیسے یہ سارے نتائج ہمارے سامنے آئے اور اس کے بعد ابھی تک کوئی کشمیر کے حوالے سے بات چیت، یعنی جو بھی مذاکرات کیا ہوئے وہ تو قوم کے سامنے نہیں آئے، اور بات اعزاز یہ میں ہے، آپ ذرا ان بڑے کی غور سے سنیں، مجھے یہ بتائیں، پہلے مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہم نے اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ادا کرنے والے کام شروع کیے ہیں یا نہیں 75 سالوں میں؟ پہلے تو مجھے اس کا جواب دیں۔ ہم نے نہیں کیے۔ الحمدللہ جب نہیں فرد کی کیے، حیثیت سے آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ کشمیری مسلمانوں کے لیے ہمیں، کشمیری ہوں یا فلسطینی ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ عورتیں ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ اللہ قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا، لہذا یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو اسلام کے بنیادی احکامات پر بھی ہم عمل نہیں کر رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر۔ لہذا اب جب اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ فرماتے ہیں تو بڑی کلیئر بات ہے
پہلی تو بات دیکھیں کہ آیت 11 نہیں، اللہ تعالیٰ 10 میں فرماتے ہیں، بلکہ 9 میں چلیں، 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو، جب وہ سارے لشکروں نے آ کے مدینے کو گھیر لیا، چھوٹا سی بستی اور لاکھوں کا مجمع جو ہے، ہزاروں کا، وہ اس کو گھیرے میں لیا ہو، کتنی پیاری بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا لگتا تھا کہ کلیجے گلے میں آ گئے۔ اب جہاں جناب آپ اس کو پڑھیے، سمجھیے کہ وہاں اہل ایمان کا کیا رد عمل تھا اور منافقین کا کیا رد عمل ہے، آپ کو پوری طرح سمجھ آئے گا کہ منافقین نے کہا کہ یہ نبی تو ہمیں کہتا تھا نعوذ باللہ کہ تم کیسر و کسرا کے تاج تمہارے حوالے ہوں گے، یہاں تو ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بھائی انہیں آزمائشوں کے پار کرو گے تو تم اس قابل ہوگے کہ کیسر و کسرا کو فتح کر سکو، تمہارے اندر وہ صبر اور شکر اور وہ استقامت آئے گی جب انہی مراحل سے اللہ گزارے گا۔ تو اللہ نے تو وہ مظاہر، تو مومن کہنے لگے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا نے کہا وہ ہمارے سامنے ہے، اتنے بڑے لشکر آ گئے، رب نے کس طرح ان کو فتح دیا۔ آپ ذرا پڑھیں، سمجھیں اور غور کریں، اور ایسا تبصرہ جو رب نے کیا ہے وہ کسی اور کی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے سارے پہلو لے کے آئے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، کبھی غور کیا آپ نے سورہ فتح میں اللہ نے کہا کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہے یہ فتح مبین ہے، اور حضرت عمر جیسا شخص بھی اس بات کو سمجھ نہیں رہا تھا، اور اس نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہم کیوں دب رہے ہیں ان کافروں سے، لیکن اللہ کے رسول اور اللہ کیونکہ حقائق سے واقف ہیں، مستقبل سے واقف ہیں، تو انہوں نے کہا، اور آپ دیکھ لیں کہ کس طرح وہ فتح مبین ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ سے کفار کے ساتھ جو چپکلش تھی، جو یہ بار بار حملے کرتے تھے، اس کا تو ہو گیا سد باب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا کہ آپ پھر یہودیوں سے کس طرح واقعہ خیبر میں، غزوہ خیبر میں ڈیل کرتے ہیں، کس طرح آپ وہ خطوط لکھتے ہیں، سارے بادشاہوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ واقعی فتح مبین تھی۔ تو میں اس کو اب چھوڑتا ہوں، آیت 9 سے لے کر آپ کوئی سوال ہو آپ کا تو میں حاضر ہوں تاکہ میں آپ کو جواب دے دوں۔ 9 سے لے کر آیت 26 تک کس طرح قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ کس طرح اس مارکے میں جہاں دور دور کوئی نشانی فتح کی نہیں تھی، اللہ نے کس طرح اس کو مسلمانوں کی فتح اور کافروں کی شکست میں بدل دی۔ بہت اہم ہے یہ چیز، اس پہ تبصرہ، اس کی پوری صورتحال کی جو واقعہ کشی قرآن نے کی ہے کوئی کر نہیں سکتا۔ اس کے بعد جو ایک قبیلہ رہ گیا تھا مدینے میں، پہلے 2 تو جا چکے، بنی قریظہ جنگ بدر کے بعد، اور بنی نذیر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ جی جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع، بنو قریظہ تو احزاب کے بعد۔ ساری جزاک اللہ۔ بنو قین کا جنگ بدر کے بعد، بنو نذیر جنگ احد کے بعد، اور اب یہ جو آخری قبیلہ تھا اس نے بھی انتہا کر دی عہد شکنی کی۔ آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ان گروہ سے جو باہر یہودی جمع کر کے لائے تھے، سارے احزاب ان سے کر لیا عہد کہ اندر سے ہم حملہ کرتے ہیں، باہر سے تم کرو، اور وہ جو تمہارا مقصد ہے پورا ہو جائے گا۔ رب نے کس طرح ان کو ناکام کیا، ساری تفصیلات بتا چکا ہوں۔ تو لہٰذا آیت 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنوں دیکھو یہ یہودیوں کو ہم نے کس طرح تمہارے لیے کیا کچھ، کتنی طاقت اور قدرتیں ان کے پاس، اسلحہ کتنا تھا، وہ آپ کو پتہ چل گیا جب ان کو آپ نے تحقیق کیا، مردوں کو، عورتوں کو غلام بنایا۔ تو اللہ نے اس ایک فتح تو دی اللہ تعالیٰ نے جنگ احزاب میں، اور دوسری فتح تھی بنو قریظہ کے حوالے سے۔
اس کی ساری تفصیلات قرآن نے کھول کے بیان کی. کوئی سوال آیت 27 تک؟ شاباش جلدی کریں. اس کے بعد 28 تا 34 میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ کہ یہ جو نبی کریم کی ازواج مطہرات ہیں ان کو خطاب کیا اور ان کو بتایا کہ تمہارا مقام بھی اعلیٰ ترین، لیکن اس کے ساتھ تمہاری ذمہ داریاں بھی تمام خواتین سے بڑھ کر. لہذا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے بتایا کہ تمہاری سزا اور جزا، اگر تم نیکیاں کرو گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دست و بازو بنو گی، تو تمہیں جنت کے اعلیٰ درجات، اور جب اگر تم نے اس مقام پر جس پر اللہ نے تمہیں فائز کیا ہے اگر برائی کی تو اس کی سزا بھی دگنی ہوگی. بڑی کلیئرلی یہ بات اللہ تعالیٰ نے آیت 34 تک بتائی ہے. اور آیت 34 میں اللہ نے بتایا کہ تمہارا کام کیا ہے. نمبر 1، آیت 33 کو پڑھ رہا ہوں. وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ، پہلی بات کہ گھروں میں ٹکی رہو، بغیر اشد ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو. باہر نکلو تو پردے کے احکامات آ چکے ہیں. اور وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ، اور یہ جو جاہلیت کی بناؤ سنگھار میک اپ ہے اس کو ہرگز نہ کرنا. دوسری بات، تیسری بات، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا. نمبر 4، وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا. وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. 5 کام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مومن مرد عورت کے یہ 5 کام کرنے کے ہیں. اگر وہ کرے گی تو اس کے درجے قیامت کے دن اعلیٰ ترین ہوں گے. اللہ تعالیٰ خاص کر انبیاء کی بھی ازواج مطہرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر رہے ہیں، ان سے خطاب کر رہے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر قسم کی ناپاکی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر دینا ہے ان اعمال کی وجہ سے. اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاکیزہ بنانے کا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کرنے کا حق آخری لمٹ تک لے کے جائے گا اگر تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر آخر میں 34 میں بتا دیا تم نے کرنے کا کام کیا ہے، تمہاری اصل مقصد زندگی کیا ہے، اور وہ مومن عورتوں کا بھی ہے. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَحِكْمَةٍ، اور تم ہمیشہ یاد رکھو جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے اللہ کی آیات قرآن سے، والحکمہ، اور حکمت یعنی حدیث سے. ان اللہ کان لطیف خبیرہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. اچھا یہ کیوں آتا ہے آخر میں کہ ان اللہ لطیف خبیرہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ کا کامل علم ہے، ہر چیز سے باخبر ہو جو ہم کرتے ہیں. نہیں، مقصد کیا ہے یہاں اس بات کو لانے کا؟ علم آپ کو، مجھے پتا ہے، ہمارا سر یہ ایمان ہے. ایک تنبیہ ہوتی ہے نا، ایک ریمائنڈر ہوتا ہے تاکہ ہم اسی پہ عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ مائکرو ڈیٹیلز میں ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بات تو کی، لیکن بات اصل یہ ہے کہ جب تک آپ اور میں اس بات کو حاضر نہ رکھیں اپنے دماغ میں، ہم اس پر کما حق عمل نہیں کرتے کہ میرا رب پوری طرح واقف ہے اور قیامت کے دن میں نے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ ہے وہ چیز جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاروں. صرف علم کافی نہیں ہے، اللہ کا ڈر بھی کافی ہے، اللہ کی تعارف بھی کافی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آدمی عمل نہیں کر سکتا. وہ جو آخرت میں پیشی ہے جس میں فیصلہ ہونا ہے دائمی جنت کا یا دوزخ. اب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل، جزاک اللہ. تو لہٰذا یہ صفات کو بڑا غور سے پڑھا کریں. اچھا یہ جو آیت 35 ہے نا، 10 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور
پہلی صفت ہے مسلمین والمسلمات. کیا یہ کون سی صفات ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ اگر یہ 10 صفات تمہارے ہوں گی تو پھر تم مغفرت اور اجر عظیم کے مستحق ہوگے. یہ جنت ایسی آسان نہیں ہے بھائی. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور کوئی پرواہ نہیں ہے. یقین مانیں قرآن بڑا سخت ہے اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پارشلی دین پر عمل کریں گے، بقرہ کی آیت نمبر 85، یہ کچھ پر عمل کرتے ہیں، کچھ پر عمل نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب. اور کیا آج آپ امت مسلمہ کو دیکھ لیں، دنیا کے عذاب میں ہم مبتلا ہے. لہذا دین پہ عمل کرنا ہے تو پکے مسلمان. اچھا، آپ کو اگر مثال دینی ہو، قرآن نے مثال دی ہے کہ کس کا اسلام، کون سی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے بلا کہ کیسے مسلمان چاہیے؟ جلدی بتائیں. ابراہیم علیہ السلام اور صحابہ ہاں، کافی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ نے حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یکسو مسلم تھا. اللہ نے حکم دیا بیٹے کو گلے پر چھری چلا دو، چلا دی. یہ ہے مسلم. تو بندے کو اگر اللہ کا فرما بردار ہونا ہے تو پھر مسلم اور مسلمات اس وقت ہوگی جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ایمان ان کے دل میں ہو. کیا بات ہے. قرآن پڑھے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں ہوا میں نہیں کی، بالکل مثالوں کے ساتھ. اچھا، ایک اور بات اگلے مومنین والمؤمنات، اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. جلدی بتائیں. آخرت پر یقین ہو، یہ آخرت پر یقین ہو، ایمان والے. بڑے غور سے سنیں. یہ آپ کو قرآن کی تصحیح جو ہے نا وہ حدیث میں ملتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا جس نے نمبر 1 اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے، میری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا، دینی دنیاوی اخروی ہر چیز کو پورا کرنے میں وہ کافی ہے، میرا رب کافی. نمبر 2، اسلام کو اپنا دین مان لیا کہ میں نے اب چلنا ہے تو پوری زندگی میں ہر جگہ اور ہر وقت اسلام کے مطابق چلوں گا. اور تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان لیا. یہ مسلم کی حدیث ہے کہ بڑے غور سے سنیں کہ من رضی باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ 3 باتوں کا اس نے یقین کر لیا تو گویا وہ اللہ کے ہاں مومن کنسیڈر ہوگا. ادھر ادھر نہیں دیکھا، نہ شیطان کی طرف نہ طاغوت کی طرف، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب، اپنے رسول اور آخرت کو پیش نظر رکھا. اچھا، ایک اور ایمان کی نشانی ہے، وہ حدیث آپ کون سنائے گا مجھے؟ جلدی بتائیں. یہ سب آپ کو مجھے یاد ہونی چاہیے. جی، ایک تو حدیث یہ ہے نا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اس چیز کے تابع اپنے آپ کو نہ کر لو جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی اپنی ایکسیلنٹ، تمام خواہشات. ایکسیلنٹ. یہی بات ہے کہ ایمان وہ ہے جب ہے انسان کے اندر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی خواہشات کو اس کے تابع کر. بات ختم. یہ ہے وہ ایمان جو مطلوب ہے، جو یہاں ذکر ہے. میں اور آپ اس ایمان اور اس اسلام، وہ اسلام جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق ادا کیا، اور یہ ایمان جس کی یہ میں نے 2 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، اسی طرح والقانتین والقانتات. کیا جی، ایک سوال کرنا تھا یہاں مومنین پہ. جی، آپ نے ایک جو آیت لکھوائی تھی سورہ حجرات کی آیت 15، تو اس کو بھی یہاں رکھ کے سمجھا جا سکتا ہے؟
मोमिन की برائے مہربانی ڈھیر ساری آیاتیں مت رکھا کریں، اسٹوڈنٹ کو حوالے دے دیں، سمجھانے کے لیے بات کو سمجھا کر حوالے دے دیں، لیکن اس کو علمی موضوع صرف ہم نے اس کو عمل کے لیے تیار کرنا ہے۔ لیکن جب ہم بہت ساری آیات کے سامنے بیان کرتے ہیں، حوالے دیں دیں، ان سے کہیں کہ پڑھ لیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے نہیں آپ کو؟ جی سر جی، میں قرآن اپنی کوشش قرآن کرنا عمل چاہ کی کتاب ہے، عمل کی حد تک بندے کو تیار کر دیجئے، رہا معاملہ اس کو مزید تو وہ حوالے دے دیجئے تاکہ وہ طالب علم جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ اس کو خود پڑھے۔ بات جزاک اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی۔ اچھا، والصادقین والصادقات کیا مطلب ہے؟ سچے مومن اور سچے عورتیں۔ کاش میں اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ آئینہ ہے جو میرے سامنے رکھ دیا گیا، آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ کیا تم ایسے مسلم ہو، کیا تم ایسے مومن ہو، کیا تم ایسے فرمانبردار ہو۔ اور اب آیا ہے چوتھی صفت، صادقین والصادقات، سچے مومن اور سچی عورتیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو سچے مومن اور سچی عورتیں ہیں؟ جلدی بتائیں۔ جی سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام یعنی وہی جو آئی اس کی تصدیق کرنے والے، سب سے پہلی بات۔ پھر اس کے بعد جو منوان اس تصدیق کا پر عمل مطلب کرنا، کیا ہے؟ آپ کا تصدیق سے مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ زبان سے اقرار، دل سے اس کو تسلیم کرنا، اور عمل بالجوارح، تینوں چیزیں۔ ہاں، یہ بات کریں نا، جب آپ اس کو ایسے گزر جاتے ہیں تو سامنے بیٹھے والے کو بتائیں کہ سچا وہ ہے جو اس کی حقانیت کو دل سے اس تسلیم کرے، اور اس تسلیم کا جواب یہ ہوگا کہ وہ اس پر عمل کا بھی پابندی کرے، پھر صادق ہے۔ آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں، عملاً اس کے خلاف کرتے ہیں، یہ صادق نہیں ہے۔ اور یہاں بتا دیا کہ اللہ نے بتا دیا کہ اجر عظیم اور مغفرت کن لوگوں کے لیے ہے، تو میں اور آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اگر ہم صادقین اور صادقات نہیں بنیں گے تو پھر تو یہ ہے صادقین اور صادقات کا مطلب۔ آگے چلیں، اس کے بعد اگلا سوال ہے، صادقین و صادقات کے بعد ہے صابرین و صابرات۔ یہ صابرین کون ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ہر جگہ سے روک لینے والے۔ یہ تو آپ نے بہت آسان سی ڈیفینیشن دی ہے، سامنے سر والے کو جی سر اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اطاعت کرنے والے اور منہیات سے بچنے والے، اور مشکل میں، بیماری میں، ہر تنگ دستی میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے، صبر سے کام لینے والے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے تین بالکل ٹھیک کہی، صبر عن الطاعات، اور جن سے روکا ہے ان پر عمل کرنے سے رک جانا صبر کے ساتھ، اور مشکلات اور مصیبتوں میں صبر کرنا۔ اس کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام ہے قرآن میں۔ پڑھ لیں سورہ صبر جمیل، کتنی بڑی، بیٹے بتاتے ہیں اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو صبر جمیل کروں، اور اللہ نے کس طرح انعام سے نوازا۔ اچھا، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ صابرین اور صابرات، اور اگر یہ کام اور صابرات ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس طرح صبر کرنے کا مومن اور مومن مرد اور مومن عورت کو فائدہ کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ دیکھیں نا، اللہ کے ہر کام میں انسان کی تربیت ہے، اس تزکیہ ہے اس کا، تو یہ صبر کرنے میں کون سا کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک صابر مرد اور صابر عورت جو مومن ہے، اور ایک جو صبر نہیں کرتے، کیا دونوں میں فرق کیا ہے؟ سر ان اللہ مع الصابرین۔ چھوڑیں بات کو، پہلے صبر کی میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں کہ یہ صبر کیوں کرے؟ السلام علیکم۔ صبر اس اللہ لیے نے کریں گے کیوں تاکہ مومنوں، مطلب ایک معاشرے منٹ، میں، مومنوں کو اللہ نے کیوں اس مشکل میں ڈالا ہے کہ یہ صبر تمہارے پر لازمی ہے؟ کیوں؟ تاکہ معاشرہ ٹھیک ہو، خوشحال ہو، صبر کریں گے ورنہ لڑائیاں زیادہ ہمارے پڑیں گی۔ معاشرے کو، معاشرہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب افراد ٹھیک ہوں گے۔
افراد اس مومن وقت ٹھیک ہوں گے جب صبر کریں گے، جب شکر کریں گے۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اس کو کوئی مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے اس سے شکر کرتا ہے، اس سے بھی اجر ملتا اگر ہے۔ وہ مومن ہے تو یہ کرے گا، تو پھر ہی اس کی سیرت نکھرے گی، پھر ہی وہ بہترین جرنیل بنے گا، بہترین جج بنے گا۔ آج اس کے بغیر ہم کیسے جج ہیں، کیسے جرنیل ہیں، دیکھ لیں آپ۔ تو اللہ نے ہر کام اس لیے بتایا کہ مومن اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے اس کو تیار کرنا مقصود ہے، اس لیے وہ ان حالات سے گزارتا ہے۔ سمجھیں بات کو، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، بہترین انسان بننے کے لیے ٹھیک۔ ہاں، بہترین انسان بننے کے لیے ان مشکلات سے نہیں گزرے گا تو وہ بہترین انسان نہیں بنے گا۔ اچھا، یہ تو صابرین اور صابرات ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، یہ میں اور آپ اچھی طرح نوٹ کریں، یہ ہیں وہ خوبیاں اگر پیدا کر لیں گے ہم، ان پہ زندگی میں عمل کریں گے تو پھر اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں خاشعین والخاشعات، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے مرد ڈرنے والے اور عورتیں ڈرنے والی۔ یہ خاشع کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ یہ ڈرنے والی کون ہے بلا؟ سر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کی پورے طریقے سے معرفت ہوتی ہے۔ ہاں، جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا رب جو ہر آن اور ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے مانیٹر کر رہا ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، اور وہ عزیز بھی ہے، تو لہٰذا وہ اتنا ڈرتا ہے کہ وہ برائی سے پوری طرح بچتا ہے اور نیکی میں سبقت کرتا ہے۔ پھر خاشعین اور خاشعات ہے۔ سمجھ لیں بات کو، اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ قرآن نے اس آیت کو سامنے رکھ کے آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ تم مغفرت چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے، یہ 10 خوبیاں دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ خاشعین اور خاشعات کا کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں ایک اور خوبی ہے، متصدقین والمتصدقات۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں اتنی اہم ہے؟ سر اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین چیزیں صدقہ کرتے۔ بس اتنی سی بات؟ حقوق العباد آسان ہو جاتے ہیں اس طرح۔ نہیں، وہ سارے اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ حقوق العباد احسان ہوتے ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، غور سے سنیں، انسان میں جس چیز کی محبت رکھی ہے وہ مال کی ہے۔ اسی لیے بار بار قرآن کہتا ہے یہ فتنہ ہے، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اب ایک طرف انسان کا دعویٰ ہے کہ اسے مومن کا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، دوسری طرف اس کے سامنے امتحان ہے کہ مال سے اس کو محبت ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ اب جب وہ مال جس کو وہ پسند کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو گویا وہ اس نیکی پر اللہ تعالیٰ اس کو قائم کر دیتا ہے کہ وہ پھر دنیا میں ہر نیکی، ہر حقوق العباد اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتا ہے۔ وہ جو مشکل ترین کام تھا اس نے آسان بنا لیا اپنے لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا۔ اسی لیے حکیم الصلاۃ و آت الزکات جڑا ہوا، دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ حکیم الصلاۃ کرے گا حقوق العباد آسان، اور آت الزکات کرے گا تو حقوق العباد آسان۔ بڑی اچھی طرح سمجھیے، یہ بڑے کی پوائنٹس ہیں، میں اس کو پھر دوبارہ آپ کے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں نا، ہمارا مطلوب اور مقصود تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے مغفرت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں اجر عظیم سے نوازے۔ یہاں
वसल्लम। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। रब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई सवाल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात? सर जी एक सवाल इसके बारे में कि सर जी जब सहाबा इकराम ने पूछा यस अनुना कमादा यूनफिकून, तो उनको कहा गया कुलिल अफ, यानी जरूरत से जायद खर्च कर दो। थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दें। देखिए एक बात सुने, अल्लाह ताला ने सहाबा से जो काम लिया है ना, वो काम लिया कि उन्होंने उस निज़ाम को बर्पा कर दिया, और वहाँ उनके लिए अहकामात ये थे कि जैसे आपने अभी कहा कि जो तुम्हारे पास फालतू है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो ताकि ये दीन कायम हो जाए। लेकिन आम आदमी के लिए इन्फाक फी सबीलिल्लाह की इस्तिलाह है कि जितना वो कर सकता है, जो उसके माली वसाइल है, वो उसमें से करे। वहाँ ये नहीं कहा आम मुसलमान से कि बस जो फालतू है चुप करके दे दो, नहीं। आप जितना देखें ना, मैं और आप जुहद की जिंदगी गुजारें। जुहद क्या है कि अपनी जो जरूरियात हैं उससे भी कम खर्च करके, और जो बाकी बचता है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। तो इन्फाक फी सबिलिल्लाह एक अमूमी इस्तिलाह है। खुदा के लिए अपने माइक बंद रखें। रजिया सुल्ताना साहिब आपका माइक खुला है। तो बात को समझिए कि हमें अल्लाह ने आज़ादी दे दी कि करना तुमने इन्फाक है, कितना करते हो वो तुम्हारे ईमानी लेवल पे डिपेंड करता है। लेकिन मकसूद ये है कि जिस कदर अल्लाह ने दिया है उसी कदर आप इन्फाक करें। ज़कात एक कंपल्सरी इन्फाक की किस्म है कि अल्लाह के रास्ते में इतना तो कम से कम आपने ज़कात देनी है, बाकी मैक्सिमम की कोई हद नहीं है। अब बात समझ आ गई कि नहीं आई? जी जी सर जी जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाक। और फिर अल्लाह ताला ने बात फरमाई, अगला पॉइंट है कि साइमीन व साइमा। ये रोज़ा रखने को अल्लाह ताला ने क्यों पाबंदी लगाई है कि तुम फर्ज रोज़े भी रखो और नफली जो हैं वो भी रखो? क्यों? क्या इतनी बड़ी बात है? इसका मकसद क्या है? तकवा का असूल है उसका सर। नफ्स के अच्छा, अब तकवा क्या चीज़ है? ये वो बात है जो आप समझते नहीं हैं। आपने तकवा कह दिया, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तकवा ये है कि हर बुराई से हर जगह हर वक्त बचना और नेकी में सबकत करना, ये है तकवा। और ये मुत्तकी जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने कह दिया कि उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत तैयार ही मुत्तकीन के लिए की गई है। इन्न लिल मुत्तकीन मफाजन हदाइक, ये मुत्तकीन के लिए सारे जो आगे वादे हैं। तो तकवा जो है वो आपको तैयार करता है नेकी पर, उभारता है नेकी के लिए, सबकत करने के लिए और बुराई से बचने के लिए। इसलिए यहाँ हुक्म दिया, इसलिए आपको हकदार बनते हैं अल्लाह की मग़फ़िरत के और अल्लाह के उस इनामात के जो अजर अजीम की शक्ल में मिलेगा। और आखिरी बात, 10वीं बात कि वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़ाकिरात, जिक्र करने वाली औरतें और जिक्र करने वाले मर्द। ये क्यों कहा अल्लाह ने? कितना बड़ा इनाम है। हाँ जी, पहले जिक्र का सर मतलब क्या है? अल्लाह ताला की याद होगी तो हर बुराई से बचे रहेंगे, सीधे रास्ते पे रहेंगे। देखें, ये जब याद की लफ्ज बात करते हैं ना, आप पहले खोल के बयान करें कि याद का मतलब है कि हर मामले में, हर जगह, हर वक्त उस अल्लाह को ज़बानी भी याद करना और अमल में भी उसी के याद के पेश नज़र अमल उसकी मर्जी के मुताबिक करना। ये है जिक्र। जिक्र ये नहीं है कि तस्बीह पकड़ के सड़क पे लंबी सी तस्बीह हो और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप बड़े जाकिरीन हैं, ये जाकिरात हैं। हरगिज नहीं। जिक्र जाकिर वो है जो अल्लाह को दिल जबान से भी याद करे और दिल में भी हर वक्त और हर जगह हर अमल करते वक्त अल्लाह के अहकामात को सर फहरिस्त रखे।
बुराई से बचना है तो बचने का हक अदा करे, नेकी का हुक्म है तो सबकत करे। फिर वो जिक्र कर रहा, ये थी 10 चीजें जो मैंने आज फिर आपके सामने खोल के बयान की। उसकी वजह ये है कि ये है वो चीज, और आगे तो अल्लाह ताला ने मोमिन की एक क्राइटेरिया बता दिया, एक मयार बता दिया। 36 नंबर, मा कान लिमोमिन वला मोमिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलहु, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत का ये हक नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल फैसला कर दे, तो उसका क्या हक नहीं है? अमरन अन यकून लहुमुल खैरत मिन अमरिहिम, अब उनके पास कोई अख्तियार नहीं है मीन मेख निकालने का। उनका एक ही काम है। वो क्या काम है एक उनका? जल्दी बताएं। अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे कर समेना व अताना। डॉक्टर साहबा बात करें कुरान की, समेना हमने सुनी बात अल्लाह और रसूल की, वो अताना ये जब करेगा तो फिर वो हक पर है। और अगर उसने आगे बताया वह मैं यासिल्लाह व रसूलहु, जो कोई उसकी नाफरमानी करे, फ़क़द दल्ल ज़लालन मुबीना, गुमराही में बड़ा दूर निकल गया। मुल्क बना था इस्लाम के लिए और इस्लामी की हमने छुट्टी कर दी, तो फिर हम तो खुली गुमराही में हैं। बात अच्छी तरह समझें, गौर से समझें। कुरान अमल की किताब है। इल्म वो जो इंसान उसके मुताबिक अमल करे। ईमान इल्म है और अमल अमल सालेह है। वो करने के बाद ही इंसान अल्लाह का महबूब बनता है। कोई सवाल या कोई चीज क्लियर ना हुई हो आयत 36 तक, जल्दी बताएं। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है। सर हमारी बर्बादी की वजह यही है कि इस किताब को बंद करके रख दी है। बरकत का हसूल सिर्फ मकसद है या सवाब, डॉक्टर साहब आप अमल बिल्कुल फर्ज ठीक है। कह रही हैं कि ये अल्लाह ने तो किताब भेजी थी तमाम हुज्जत के लिए, कि एक एक चीज खोल के कई कई तरीकों से समझाया और फिर हमें अख्तियार दे दिया। और हमारी कमबख्ती कि हमने इस किताब के मुताबिक अमल नहीं किया। और क़यामत के दिन यही किताब अल्लाह का रसूल भी हमारे खिलाफ दावा दायर करेगा कि इन्होंने हिजर कुरान का इर्तिकाब किया। आज मैं आपको हिजर कुरान वाला हैंडआउट दोबारा भेज रहा हूँ उसको, कि उसके मज़ाहिर क्या हैं, और आप देखें कि हम हिजर कुरान के लिए वो जो सारी चीज़ों का इर्तिकाब कर रहे हैं जिससे इंसान हिजर कुरान का मुर्तकिब होता है, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। उसको सब पढ़ें, प्रिंट करा के रख लें, बच्चों को भी दें, ताकि आपको पता चले कि हम किस कदर इस काम का इर्तिकाब कर रहे हैं कि हिजर कुरान जो है उसके खुद हम मुर्तकिब हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इस कुरान का हक अदा करने वाला बनाए। ये जो मैंने आज आपके सामने इसकी आमीन। खुलासा बयान किया है, आप समझते हैं कि ये पूरी चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं? जी सर, जी जी सर, सर, अल्लाह बिल्कुल पाक आपको जज़ाक जज़ाए अल्लाह। खैर दे। तो मैं इंशाल्लाह आज आप हिजर कुरान के मज़ाहिर वो आयत भी भेजूंगा और उसके मज़ाहिर भी, ताकि आप लोग अच्छी तरह पढ़ लें। और कल इंशाल्लाह आयत 37 से आगे शुरू करेंगे, और कल हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इस आयत का खुलासा खोल के बयान कर दें और समझ लें, इंशाअल्लाह ताकि सर, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सर हम रोजाना ये समझते हैं तो इतना मेरा दिल खराब होता है कि हम लोग तो बहुत पीछे, बहुत दूर हैं कुरान पाक से। अल्लाह ताला हमें बस अपनी रहमत की चादर में ढांप दे, बाकी आमीन हमारे पास कुछ आमीन भी नहीं है। सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। ये अल्लाह ही का करम है कि उसने हमें कुरान को समझने के बाद इस बात का एहसास हुआ। अल्लाह ताला हम इस एहसास के तहत अपनी खामियों को दूर करें, ताकि हम ये जो 10 सिफात हैं ये हमारे अंदर बदरजा उतम मौजूद हों, ताकि हम अल्लाह ताला से अपना उसका अजर और उसका फजल पा सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी वजात में थोड़ी सी रह गई है। वसाइमीन वसाइमात हो गई थी, इसके बाद वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात, फिर जाकिरीन व जाकिरात।
جی سمجھ آ گئی بات ان کی؟ جی سر سمجھ آ گئی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں بھائی ایک وہ کام کرو، کل ہم نے بنایا تھا نا آیت اور 2 پیجز کا مظاہر. ہاں وہ دونوں پیج مجھے دکھاؤ اور جلدی سے بھیج دو. جی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک کا آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ اپنی رحمتوں سے نوازے. سر بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھ آتی ہے. اللہ پاک بس ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے، آمین اور آمین ہم لوگوں کی کوتاہیاں جو بھی ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے پروردگار، آمین ثم آمین اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اس دین کے راہ پہ چلنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. سر آج آمین ثم ہیٹ ویو آمین. ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پانی زیادہ پیئے، سب جو بھی پڑھ رہے ہیں گھروں میں رہیے گا. جزاک اللہ. وہ مل گیا. کل 2 پیجز کا بنایا تھا.